خوش آمدید۔ آج ہم 12 جولائی کی تاریخ پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ جو معلومات ہمیں ویکیپیڈیا سے ملی ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، آج کا مقصد صرف باقیات گننا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ 12 جولائی تاریخ میں اہم کیوں ہے۔ صحیح، تو دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوا اس دن۔ آج ہم آزادی کی تحریکوں سے لے کر اہم سیاسی تبدیلیوں اور ظاہر ہے مشہور شخصیات تک کئی پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 12 جولائی کئی ملکوں کے لیے آزادی کا دن ہے۔ جی ہاں، جیسے کیریباتی نے 1979 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اچھا، اور ساؤ ٹومے و پرنسپے نے 1975 میں پرتگال سے۔ تو یہ تو نسبتاً نئی تاریخ ہوئی۔ جی، اور اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں 1960 میں تو اسی دن کانگو، چاڈ اور وسطی افریقی جمہوریہ نے بھی آزادی کا اعلان کیا۔ اچھا، ایک ہی دن؟ جی، یہ ایک ہی تاریخ پر اتنی ساری آزادیاں، یہ 20ویں صدی میں وہ جو نو آبادیاتی نظام ختم ہو رہا تھا نا، اس کی لہر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ صرف اتفاق تھا، یہ ایک بڑے عالمی رجحان کا حصہ تھا۔ ٹھیک، آزادی کی ان کہانیوں کے ساتھ اسی تاریخ کو کچھ سیاسی ہلچل بھی نظر آتی ہے، جیسے 1990 میں وہ بورس یلسن نے سوویت کمیونسٹ پارٹی سے استعفیٰ دیا تھا۔ وہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، ہے نا؟ یقیناً وہ سوویت یونین کے خاتمے کی طرف ایک آپ کہہ لیں بہت اہم پیش رفت تھی۔ اس نے تو عالمی سیاست کا نقشہ ہی بدل دیا۔ صحیح، ایک شخص کا فیصلہ کیسے تاریخ کا رخ موڑ سکتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں جہاں ایک طرف نئی قومیں بن رہی تھیں، سیاسی نظام بدل رہے تھے، وہیں دوسری طرف کچھ بالکل الگ نوعیت کے واقعات بھی ہوئے۔ جیسے 1862 میں امریکی کانگریس نے میڈل آف آنر کی منظوری دی، یعنی بہادری کا سب سے بڑا فوجی اعزاز۔ اچھا، یہ بھی 12 جولائی کو ہوا؟ جی، تو ایک ہی دن ریاستیں بن رہی ہیں، نظام ٹوٹ رہے ہیں، اور قومی سطح پر بہادری کو بھی سراہا جا رہا ہے۔ واہ! اور پھر اسی تاریخ کو ایک افسوسناک واقعہ بھی ہے۔ 1993 میں جاپان کے جزیرے ہوکائیڈو میں ایک شدید سمندری زلزلہ آیا تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے، اس میں کافی جانی نقصان ہوا تھا نا؟ جی، 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ تو یہ تاریخ کی تلخ حقیقت بھی ہے کہ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بالکل۔ اب ذرا ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جن کا اس تاریخ سے تعلق ہے۔ 12 جولائی کو پیدا ہونے والوں میں کئی بڑے نام ہیں۔ ملالہ یوسفزئی، جی، 1997 میں پاکستان کی نوبل انعام یافتہ۔ اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے گوگل کے CEO سندر پچائی بھی اسی دن پیدا ہوئے، 1972 میں۔ بالکل، اور اگر تاریخ میں اور گہرائی میں جائیں تو کیا آپ یقین کریں گے، جولیس سیزر؟ واقعی؟ جی، 100 قبل مسیح روم کے مشہور رہنما اور امریکی مفکر ہنری ڈیوڈ تھورو، وہ بھی 1817 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ کمال ہے، یعنی قیادت، فلسفہ، جدید ٹیکنالوجی، سب کے نمائندے اس دن پیدا ہوئے۔ جی ہاں۔ برے صغیر کے حوالے سے بھی کچھ اہم نام ہیں۔ دعوت اسلامی کے بانی محمد الیاس قادری صاحب، 1950۔ جی۔ اور بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی، 1927 میں۔ ان کی پیدائش بھی 12 جولائی ہے۔ یہ تنوع واقعی حیران کن ہے۔ اب اگر وفات پانے والی شخصیات پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی تاریخ کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ اچھا، کون کون ہے؟ 1489 میں دہلی سلطنت کے لودھی خاندان کے بانی بہلول لودھی کا انتقال ہوا۔ یعنی سلطنت کا بانی۔ اور جدید دور میں پاکستان کے مشہور براڈ کاسٹر اور ادیب ذوالفقار علی بخاری، ZA بخاری صاحب، 1975 میں۔ جی، بہت بڑا نام تھا۔ اور بھارت سے پہلوان اور اداکار دارا سنگھ، 2012 میں۔ ہاں، اور اداکار پران صاحب بھی، وہ 2013 میں۔ جی بالکل۔ اور عالمی سطح پر دیکھیں تو 1536 میں یورپ کے مشہور فلسفر ڈیسیڈرس ایراسمس اور 1804 میں امریکہ کے پہلے سیکریٹری آف ٹریجری یعنی وزیر خزانہ الیگزینڈر ہیملٹن۔ ہیملٹن، ان کی موت تو وہ ایک ڈوئل میں ہوئی تھی نا؟ جی، وہ مشہور سیاسی دشمنی کے نتیجے میں جو ڈوئل ہوا تھا وہ بھی 12 جولائی کو ہی ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 12 جولائی کی تاریخ
مطلب آزادی کی جدوجہد سے لے کر سیاسی تبدیلیوں، قدرتی آفات، فوجی اعزازات، قدیم رہنماؤں سے جدید ٹیکنالوجی لیڈرز، فلسفیوں، ادیبوں، فنکاروں تک کتنا وسیع دائرہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہ صرف تاریخوں اور ناموں کی فہرست نہیں ہے، یہ تو انسانی تجربے کی پیچیدگی اور اس کے تنوع کی ایک جھلک ہے۔ ایک ہی دن میں امید بھی ہے، مایوسی بھی، تعمیر بھی ہے، تخریب بھی، آغاز بھی، اختتام بھی، سب کچھ ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے یہ مختلف واقعات اور شخصیات ایک ہی دن کے ساتھ جڑ کر ایک بڑی تصویر بناتے ہیں۔ بالکل۔ اور ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ کیا ان بظاہر الگ تھلگ نظر آنے والے واقعات، کسی ملک کی آزادی، کسی رہنما کا استعفیٰ، کسی مفکر کی پیدائش، کسی بادشاہ کی وفات، ان کے درمیان کوئی ایسا غیر محسوس سا ربط بھی ہے جو شاید وقت گزرنے کے ساتھ ہی ہم پر واضح ہوتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ جی، یہ سوال ہمیں تاریخ کو صرف ماضی کے واقعات کے طور پر نہیں، بلکہ ایک یوں سمجھیں جاری عمل کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔